فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ نور۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں اللہ نے زمین پر ہر چلنے والوں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہو گئی ہے کہ جاندار کی تخلیق میں بنیادی چیز پانی ہے، خواہ ہم نطفہ مراد لیں یا پروٹوپلازم مراد لیں جس کا اکثر حصہ پانی ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ حیات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے، پھر مختلف شکلوں میں پھیل گئی ہے۔ ہم سائنس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کے قائل نہیں ہیں، چونکہ سائنسی نظریات قابل تغیر ہیں، قرآنی حقائق ناقابل تغیر ہیں۔ سائنس کے مطابق حیات کا مصدر حیات ہی ہو سکتی ہے۔ زمین پر حیات نہ تھی، پیدا ہو گئی ہے، حیات کی ایک تاریخ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حیات کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر چیز کا نسب پانی تک ہے، پانی کا کوئی نسب قرار نہیں دیا، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 94 پر۔ مسئلہ حیات پر تشریح کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ حیات پر تشریح کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2، زمین پر رینگنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ، اور کچھ کیڑے ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پر۔ نمبر 3، جو جانور 4 سے زیادہ ٹانگوں پر چلتے ہیں وہ اس جملے پر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، پانی سے حیات پیدا ہوئی اور پانی سے حیات برقرار رہ سکتی ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تمام احکام بیان کیے، ایک جامع نظام حیات اور دستور زندگی بیان فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات بنیات سے مراد آیہ نور اور بعد کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نور کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔
نمبر 2، ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے صرف اہل لوگ ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ معرضون وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرمانبردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ اس آیت سے ایک سلسلہ کلام ان لوگوں کے بارے میں شروع ہو رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب اس ایمان پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو ان کی بے ایمانی فاش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان منافقین کو بھی علم تھا کہ اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ نہیں سنایا جائے گا، اس لیے ایمان کے دعوے کے ساتھ اطاعت کا بھی وعدہ اور عہد دیا، لیکن جب عمل کی نوبت آئی تو ان کے ایمان کے دعوے اور اطاعت کے عہد کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ نمبر 3، روایات کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ منافقین کو اپنے اختلافات اور نازع کے فیصلے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا تو رجوع کرنے سے انکار کیا۔ اس روایت کے مطابق ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان نزاع تھا۔ یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنایا، لیکن منافق کعب بن الاشرف نے یہودی کو حکم بنایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ قرآنی تصریحات کے مطابق اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس کے مطابق نتیجے میں ایک کردار سامنے نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی کا ایمان اس کے کردار میں مؤثر نہیں ہے تو ایسا ایمان اس شخص کی نجات کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر فیصلہ اس کے حق میں ہونے والا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر نہیں اپنے مفاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَن يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کریں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ اور رسول کے فیصلے کو مسترد کرنے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک قلب کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اس بات میں شک ہے کہ رسول برحق ہیں یا جو فیصلہ رسول صادر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول درست فیصلہ نہ کریں اور اپنے فیصلے میں ناانصافی کریں۔ نمبر 4، مذکورہ اسباب میں سے کوئی ایک بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یعنی قاضی بنانے کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ پہلی بات، دلوں میں بیماری کی وجہ سے وہ رسول کے فیصلے کے منکر نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کے دلوں میں بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری انکار کا سبب نہیں ہے۔ چونکہ قلبی بیماری اگر سبب ہوتی تو وہ کسی صورت میں بھی رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اپنے مفاد یا نقصان نہ ہونے کی صورت میں یہ تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات، انہیں رسول کی رسالت پر شک و شبہ ہو
ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ رسول کی حقانیت جانتے ہیں۔ تیسری بات، وہ یہ خوف رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فیصلے میں ناانصافی کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ رسول کی سیرت اور عدل و انصاف ان کے سامنے ہے۔ یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مسترد کرنے کا سبب نہیں ہے۔ واحد سبب یہ ہے کہ وہ دوسروں کا حق ماننا چاہتے ہیں، دوسروں کا مال ظلم و ستم سے کھانا چاہتے ہیں۔ جو خود ناانصافی کرنا چاہتے ہیں، انہیں علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناانصافی نہیں کریں گے، اس لیے وہ رسول کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے۔ بعض مفسرین اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیا یہ لوگ قلب کی بیماری یا رسالت محمدی میں شک و شبہ یا فیصلے میں اللہ اور رسول کی طرف سے ناانصافی کے خوف کی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں؟ استفہام انکاری ہے۔ ان میں سے کسی ایک وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ ان میں یہ تمام وجوہ موجود ہیں۔ قلب کی بیماری بھی ہے، رسالت محمدی میں شبہ بھی رکھتے ہیں، رسول کے فیصلے کو جانبداری اور ناانصافی پر محمول کرتے ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، مومن وہ ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہیں، قابل توجہ کا لفظ ہے۔ خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے، بلانے والا کون ہو؟ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہر بلانے والا شامل ہے، خواہ بلانے والا نازع کا دوسرا فریق ہو، وہ پہلا فریق کو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے، یا بلانے والا حاکم شرع ہو، یا دیگر مومنین نزع کے فرقین کو شریعت کی طرف دعوت دیں، تو لبیک کہنا ایمان کی علامت ہے۔ بلانے والا کوئی ہو، اصل دعوت تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی ہے۔ نمبر 2، فلاح اور نجات اس میں ہے کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ اللہ اور رسول سے لیں، خواہ رسول کی زندگی میں ہو یا رسول کے بعد، چونکہ اللہ اور رسول کا حکم کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ہے، اور یہ ہے البیان کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 452 پر یہ روایت موجود ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مفادات سے تصادم کی صورت میں ایمان کی حقیقت فاش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مقدمات کا فیصلہ اللہ اور رسول سے نہ لینا عدم ایمان کی علامت ہے۔ ومن يطع الله ورسوله وليخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ اور رسول کی طرف سے جو نظام حیات عطا ہوا ہے، اس نظام کی شقوں پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کے پیچھے خوف خدا اس کے ذہن و ضمیر پر حاکم ہو۔ نمبر 3، اللہ کے غضب اور اس کی رحمت سے دور ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں، یعنی ابدی زندگی میں کامیاب ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اطاعت اور خوف خدا اور تقوی کامیابی کے عناصر ہیں۔ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت یعنی قسم سے بہتر ہے، بتحقیق اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ ایمان سے عاری لوگ کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، خواہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یا جہاد کے لیے نکلنا پڑے۔ نمبر 2، ان سے کہہ دیجئے قسمیں نہ کھائیں، قسموں کے ذریعے باتوں کے شیر نہ بنو۔ قسمیں زیادہ کھانا کلام کی حقیقت سے عاری ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس کے بے حقیقت ہونے کی خلا کو قسموں سے پر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار سب کے سامنے ہے، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، جس اطاعت کا تمہیں حکم ہوا ہے وہ اطاعت معروف و معلوم ہے۔ بعض نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ تمہاری اطاعت کا حال سب کو معلوم ہے، صرف زبان کی حد تک ہے۔ نمبر 4، تم اپنی قسموں سے اس خلا کو پر نہیں کر سکو گے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اہم نکات نمبر 1، جھوٹ بولنے والا نفسیاتی طور پر اپنے جھوٹ کا احساس کرتا ہے، اس احساس کو دور کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ تفسیر آیت نمبر 1، ان منافقین سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ دستور پر عمل کریں۔ نمبر 2، رسول نے جو دستور حیات پیش کیا ہے اس پر عمل کریں۔ اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کی مزید تاکید کے لیے ہے، چونکہ رسول کی اطاعت انہیں رسول بنانے والے کی اطاعت ہے، مرسل کی اطاعت مرسل کی اطاعت کی ہے۔ نمبر 3، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جاتے ہیں تو اس سے رسول کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، کیونکہ رسول تو صرف اس چیز کے ذمہ دار ہیں جس چیز کا فرض ان پر ڈالا گیا ہے، وہ تبلیغ رسالت ہے۔ جو اس کی تعمیل ہو گئی، پیغام تم تک پہنچا دیا، وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے، اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا ہے جس کے تم ذمہ دار ہو وہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ نمبر 4، اگر تم نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا اور رسول کی اطاعت کی تو تم ہدایت پاؤ گے اور حقیقی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف صاف حکم پہنچانے سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ رسول تمہارے ایمان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے ایمان کے تم خود مسئول ہو کہ تم بلا جبر و کراہ ایمان لے آؤ۔ اہم نکات نمبر 1، انسان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس پر کیا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا انسان پر اطاعت رسول کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ
نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا، اور وہ میری بندگی کریں، وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ تفسیر آیت۔ قرآن مجید میں خلافت اور استخلاف کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ایک قوم کی نابودی کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ آباد کرنا، چنانچہ قوم عاد کے بارے میں فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں، اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے کہا تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 133، سورہ ہود کی آیت نمبر 57، سورہ اعراف کی آیت نمبر 74۔ نمبر 2، نسل انسانی کو زمین پر آباد کرنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ نمبر 3 ہے ایمان و عمل و صالح کی بنیاد پر اقتدار دینا، جیسے سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی، ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ زیر بحث آیت بھی اسی خلافت کے بارے میں ہے، جس میں ایمان اور عمل صالح کا مالک ظالم نہ ہونا اور صالح بندوں میں سے شرط ہونا ہے۔ اسی لیے اس استخلاف کے یہ ثمرات ہوں گے۔ نمبر 1، تمکن در دین۔ اس سے واضح ہوا کہ اس اختلاف سے مراد مطلق اقتدار نہیں بلکہ دینی اقتدار ہے، جس میں دینی تعلیمات کو بالادستی حاصل ہوگی، دینی قوانین اور دستور حیات کا نفاذ ہوگا۔ نمبر 2، خوف کے بعد امن ہوگا۔ یہ ذکر نہیں کہ یہ خوف کن سے ہوگا، داخلی خارجی ہر صورت میں خوف امن میں بدل جائے گا۔ نہ بیرونی دشمن سے خوف ہوگا، نہ داخلی حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کا خوف ہوگا۔ نمبر 3، کہ وہ اس امن کی فضا میں اللہ کی بندگی کریں گے۔ اس سے اس خوف کی نوعیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ خوف مذہبی تعلیمات پر عمل اور اللہ کی بندگی کرنے سے متعلق ہے۔ شرک و بدعت سے پاک ایک خالص دینی تعلیمات کا رواج ہوگا۔ ان اوصاف کی حامل خلافت کے مصداق کی تلاش میں مفسرین کو مشکل پیش آئے گی۔ نمبر 1، بعض لوگ خلافت کو غلبہ اور اقتدار کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقتدار اور طاقت پر آنا ہی اصلاح اور ایمان کا معیار ہے۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ خلافت کو محض حکومت اور فرمانروائی اور غلبہ اور تمکن کے معنی میں لیتے ہیں، پھر اس آیت سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں یہ چیز حاصل ہے وہ مومن اور صالح اور اللہ کے پسندیدہ دین کا پیرو اور بندگی حق پر عامل اور شرک سے مجتنب ہے، اور اس پر مزید یہ ستم ڈھاتے ہیں کہ اپنے اس غلط نتیجے کو بٹھانے کے لیے ایمان، صلاح، دین حق، عبادت الہی اور شرک ہر چیز کا مفہوم بدل کر وہ کچھ بنا ڈالتے ہیں جو ان کے اس نظریے کے مطابق ہو۔ یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے، جو یہود و نصارہ کی تحریفات سے بھی بازی لے گئی ہیں۔ تقریباً اسی نظریے کے مطابق بنتا ہے
وہ نظریہ جو اس اختلاف سے مراد پوری امت محمدی لیتے ہیں، چونکہ اس میں بنی امیہ، بنی عباس اور آج تک کے تمام مسلمان حکمران شامل ہوتے ہیں، خواہ ان کا کردار اور ان کا خود اسلام کے بارے میں نظریہ کچھ بھی ہو۔ کہتے ہیں استخلاف کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی اور ان کو اس کا اہل بنا دیا، جیسے شام، عراق، خراسان اور مغرب میں ان کی حکمرانی قائم ہوئی۔ یہ روایت ہے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 298 پر۔ نمبر 2، دوسرا موقف یہ ہے کہ وعدہ استخلاف عہد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان میں پورا ہوا۔ وہ اس وعدہ الہی کا مصداق صرف خلفائے ثلاثہ کے 25 سالہ دور کو لیتے ہیں۔ اس میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کو شامل نہیں کرتے، چونکہ ان کے دور میں فتوحات نہیں ہوئیں۔ کہتے ہیں اگر آیہ استخلاف سے خلفائے راشدین مراد نہ ہوں تو اللہ کی طرف سے وعدہ خلافی لازم ہوتی ہے۔ یہ وعدہ اور جن کے ساتھ یہ وعدہ ہے وہ صرف خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں پورا ہوا، اور یہ روایت ہے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 552 پر۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف پر لفظ منکم سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاصرین سے مربوط ہے، لہٰذا بعد میں آنے والے مثلاً حضرت مہدی علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ گویا یہ لوگ قرآن کریم کے اجتماعی خطبات کو صرف زمانے نزول قرآن کے مخاطبین تک محدود کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا موقف یہ ہے کہ وعدہ استخلاف خلفائے اربعہ سے پورا ہوا، تاہم ان میں منحصر نہیں بلکہ 12 خلفاء بھی اس کے مصداق میں شامل ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 72 میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا یہاں ذکر کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے معاملات اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان پر 12 افراد حاکم سرپرست ہوں گے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث پہ اس بات پر دلالت ہے کہ 12 خلفاء کا وجود ضروری ہے۔ یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سے اکثر کو حکومت نہیں ملی، البتہ یہ 12 قریش سے ہوں گے اور حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، جن کی بشارت قدیم کتابوں میں ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ یہ 12 امام بلا فاصلہ آئیں، بلا فاصلہ بھی ہو سکتے ہیں اور وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 12 میں سے 4 بلا فاصلہ آئے، وہ ابوبکر، عثمان اور علی ہیں۔ پھر ایک وقفہ آیا، پھر ان میں سے کچھ وجود میں آ گئے، باقی کس وقت وجود میں آئیں گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان میں المہدی بھی موجود ہیں جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور کنیت رسول اللہ کی کنیت سے ملتی ہوگی، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے ظلم و جور سے پر تھی۔ اور یہ حدیث ملاحظہ ہو جلد ششم میں صفحہ نمبر 72 پر۔ نمبر 4 ہے چوتھا موقف شیعہ امامیہ کا ہے کہ چونکہ اس اختلاف میں دین کا اقتدار اس استخلاف میں دین کا اقتدار اور دینی تعلیمات کا نفاذ ہوگا تو ظلم و جور کی جگہ زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کب ہوگا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ظہور مہدی علیہ السلام کے بعد تا قیامت تک کے لیے ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا، قبلے کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا اہل بیت علیہ السلام یہاں ہیں، اور یہ حدیث ہے روح المانی کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 396 پر۔ دوسری حدیث 12 خلفاء کے بارے میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جابر بن سمارہ راوی ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سنا میں نے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک 12 خلیفہ نہ گزریں۔ جابر کہتے ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا، میں نہیں سن سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا فرمایا؟ کہا فرمایا یہ سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح ابی داؤد میں وہ وجہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ کی آواز کیوں سنائی نہیں دی۔ جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک 12 خلیفہ آئیں گے۔ راوی کہتا ہے لوگوں نے تکبیر کہی اور شور مچایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا جو میں نہیں سن سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا فرمایا؟ کہا یہ سب قریش سے ہوں گے، جبکہ عبد الملک بن عمیر خود جابر بن سمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ملاحظہ ہو امامیہ بقیت الائمہ السید علی المیلانی۔ سماک بن حرب نے بھی جابر بن سمارہ سے اپنی روایت میں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی امامیہ بقیت الائمہ میں موجود ہے۔ واضح ہے عبد الملک بن عمیر صحیح بخاری کے رجال میں سے ہے اور سماک بن حرب صحیح مسلم کے رجال ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے سنگین جملہ تھا۔ بعض اصحاب کا یہ نعرہ بھی تاریخ میں ثبت ہے کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن زبیر کی جب مکہ میں حکومت قائم ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے یہ کہہ کر اختراز کرتے تھے کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ غیر شیعہ کے لیے 12 خلیفہ ایک ناقابل حل، ناقابل فہم معمہ بنا ہوا ہے اور بنا رہے گا۔ حافظ بن العربی کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے معنی کا علم نہ ہو سکا، اور یہ حدیث ہے روح المعانی کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 396 پر۔ میں نے کسی شخص کو اس حدیث کے کسی معنی پر یقین کرتے نہیں دیکھا۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پر طویل بحث کی، ان سب مقامات کو چھان مارا جہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی، اور سوال اٹھایا مگر کوئی مقصد حاصل نہ کر سکا۔ دین کو کامل اقتدار اور تمکن حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ منحرف کا وجود ختم ہو جائے، بلکہ منحرف ہمیشہ کی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ صاحب سر رسول حضرت حذیفہ اس جگہ فرماتے ہیں نفاق ختم ہو گیا۔ نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہاں ایمان کے بعد کفر کی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ سن کر عبداللہ بن مسعود ہنس پڑے اور کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا یہ بات مجھے اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا جو اس کے بعد کفر کریں تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ ملاحظہ ہو روح المعانی اور کی ذیل کی آیت۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر آیت۔ وعدہ استخلاف کے بعد اطاعت خدا کا ذکر نماز و زکوٰۃ کی بجاوری کے ضمن میں فرمایا اور اطاعت رسول کا صریح لفظوں پہ ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وعدہ استخلاف کے مصداق اور قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے، ان کی اتباع کرو۔ چنانچہ حدیث 12 خلفاء میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اطاعت رسول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول کے فرامین کے مصادیق پر ایمان نہ لائیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رحمت الہی ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو رسول کی اطاعت کریں گے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تفسیر آیت۔
خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس وعدہ استخلاف کے نفاذ کی راہ میں کافر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اس میں وعدہ استخلاف کی تکمیل ہے کہ اس وقت دین کا تمکن جب ہوگا تو کفر کے پاس کوئی طاقت نہ ہوگی۔ اہم نکات: نمبر 1، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عالم کفر اسلام کے خلاف کوئی کردار ادا نہ کر سکے گا۔